الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمد للہ رب العالمین درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عالمگیر رحمت دے صدقے یورپ دا دورہ بخیریت اپنے انجام تے پہنچیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سانو مل بیٹھن دی توفیق عطا کیتی۔ اللہ تعالیٰ سب دا آیا اپنی بارگاہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر شرف قبولیت تو نوازے۔ یورپ کے مسلمانہ نے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ فرمائی تے حضور دے ظہور تے خوشی دا اظہار کرن واسطے عطا کرے کہ امام الانبیاء شب اسریٰ دی دلہا دی آمد سے خوشی دا اظہار کرے۔ میں آپ حضرات کا انتہائی ممنون ہاں کہ آپ حضرات نے بڑیاں محبتوں کو نوازے، آپ احباب نے رسول سے رابطہ کیا،
اللہ تعالیٰ سب دیاں محبتاں نو قبول کرے۔ قرآن حکیم دی ایک آیہ پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جدے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر کوئی منگتا آپ دے دروازے تے آوے تو منگتے نو خالی نہیں موڑنا، منگتے نو چڑکنا نہیں، اس واسطے کہ محبوب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اساں نے آپ نو حاجت مند پایا اور غنی کر دیتا۔ محبوب میں ساری کائنات دا خالق ہاں اور اپنی اس کائنات دا مالک تینوں بنا دیتا ہے۔ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ اور ایمان دلائل دی روشنی یہ ہے کہ اس پوری کائنات دا خالق اللہ ہے، اور اللہ دی عطا نل مالک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ کائنات دے خالق نے آپ نو مالک بنا دیتا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ نبی کریم اللہ دی عطا نل اللہ تعالی دی ساری مخلوق دے مالک نے، اللہ خالق مصطفیٰ مالک۔ اور ساڈا اہل سنت دا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جو اسماء پاک نے، دو تے نام حضور دے ذاتی نے، محمد اور احمد۔ ہر بندے دا ذاتی نام ایک ہوندا ہے اور سرکار دے دو نام نے، اور حضور دے دو کلمے چلدے نے، زمین تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آسمانہ تے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ حضور دے ذاتی نام دو نے، احمد بھی محمد بھی، اور پھر صفاتی نام جس طرح اللہ تعالیٰ دے 99 نام صفاتی نے، اسی طرح سرکار دے 99 نام بھی صفاتی نے، اور بعض علماء نے تو 1000 تک گنے نے اللہ دے نام بھی اور سرکار دے نام بھی، مگر مشہور 99 نام نے۔ انہاں صفاتی نامج نبی پاک دا ایک نام قاسم، جدا معنی ہے تقسیم فرمانے والے۔ نبی کریم کس چیز دے قاسم نے؟ اللہ دے خزانیاں دے قاسم نے۔ نبی کریم دے دو ہاتھ نے، ایک ہاتھ اللہ والے، دوجا ہاتھ مخلوق والے۔ اللہ کو لے رہے نے اور مخلوق نو دے رہے نے۔ اللہ دے خزانیاں دے قاسم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی نفیس بات کی تھی۔ آپ فرمان دینے رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ سب بولو رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رب ہے موتی، یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی، عطا کرنے والا اللہ ہے، رب ہے موتی، یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہے رزق اس کا ہے، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے
اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے. حضرت عبداللہ بن جابر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے نہیں اور وہ بڑے مقروض سن اور انہوں دا قرضہ میں ادا کرنا مگر کھجوراں بہت تھوڑیاں ہوئی اور قرضہ بہت زیادہ ہے. مقروض مینوں قرض لین والے مینوں تنگ کر رہے ہیں تو میں چاہنا کہ اپنے والد کا قرضہ اتاراں مگر کھجوراں بہت. نبی کریم نے فرمایا کہ جنہ جنہ نے تیرے کول قرض لینا ہے انہاں نوں بلا. آپ نے سب نوں بلا لیا. سرکار خود تشریف لے گئے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھجوراں دیاں علیحدہ علیحدہ ڈھیریاں بنا دے. آپ نے چھوٹیاں چھوٹیاں ڈھیریاں بنائیاں اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے تو بہت زیادہ قرضہ دینے اور کھجوراں بہت تھوڑیاں نے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیری دا سرکار نے طواف کیتا. طواف کر کے نبی کریم اس ڈھیری کول بہ گئے. سرکار نے فرمایا بھائی لیا میں کھجوراں پا پا کے دینے تے تو اپنا قرضہ اتار. حضرت جابر فرماتے نے نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں دے رہے سن اور میں اپنا قرضہ اتار رہا سن. سارا قرضہ اتر گیا اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے بھائی تو اپنی کھجوراں سنبھال. حضرت جابر فرماندے نے رب دی قسم ایسا معلوم ہوندا سی اس ڈھیری وچوں تے ایک کھجور بھی نہیں نکلی. باقی ڈھیریاں تے باقی رہ گئیاں نا. صرف حضور نے ایک ڈھیری تے بہ کے سرکار نے کھجوراں تقسیم کیتیاں. اس حدیث پاک نو سامنے رکھو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی یہ بات سامنے رکھو کہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا مینوں کئیاں دناں دا فاقہ ہے اور سخت بھوک لگی ہے. نبی کریم دی بارگاہ چ کھجوراں پئیاں سن. سرکار نے ایک مٹھی کھجوراں دی بھری اور فرمایا ابو ہریرہ یہ اپنی تھیلی چ پا لے اور تھیلی اپنی کمر نال بن لے. غالباً اس وقت بھی رواج ہوئے گا عرب دا جس طرح آج کل تسی عمرے تے جاؤ تو پیٹی بندے ہو لک نال. تو نبی کریم نے فرمایا تھیلی چ پا لے اور جدوں ضرورت پوے ہاتھ پا کے کھجوراں نکال لویں چانک کے نہ ویکھیں با کتنیاں نے. حضور نے فرمایا اے کھجوراں لے لے اور تھیلی چ پا لے. مٹھی وچ کتنیاں کھجوراں آئیاں ہون گیاں 10 12 یا 19 20 کھجوراں. حضور نے فرمایا لے. نبی کریم جب تک دنیا چ رہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کھجوراں کھاندا رہا کھلاندا رہا غریباں نوں دیندا رہا بچیاں نوں دیندا رہا مہماناں نوں دیندا رہا. سرکار دا وصال ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنے. آپ دا دور خلافت آیا میں کھجوراں کھاندا رہا اور کھلاندا رہا. تقریباً 2.5 سال دا آپ دا دور سی. پھر حضرت فاروق اعظم دا دور آ گیا اور تقریباً آپ دا دور بھی 10.5 سال دے قریب بندا. میں کھاندا رہا کھلاندا رہا. سیدنا عثمان غنی دا دور آ گیا. میں کھلاندا رہا برتاندا رہا کھاندا رہا. فرماندے نے کئی من کھجوراں تے میں خیرات کیتیاں ہون گیاں. جس دن حضرت عثمان غنی دا وصال سی اس دن مدینہ پاک وچ بڑی افراتفری سی. آپ دی شہادت ہوئی
تو ایک بڑی پریشانی دی کیفیت سی. فرماندے نے وہ تھیلی پرانی ہو گئی سی, کدھرے ٹوٹ کے گر گئی. خدا دی قسم ہے اگر وہ تھیلی گم نہ ہوندی قیامت تک کھجوراں ختم نہ ہوندی. اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے. اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ہجرت فرمائی, سیدنا صدیق اکبر حضور دے نال سن. یہ دوویں جا رہے سن تو رستے وچ ایک ڈیرا آیا, معبد دا ڈیرا. سرکار نے حضرت ابو بکر نو فرمایا کہ وہ ڈیرے تے مائی بیٹھی ہے, اس مائی نو جا کے کہے اسی مسافر ہاں اور سنو کھان پین واسطے کچھ چاہیے. سیدنا صدیق اکبر نے جا کے پیغام دیتا کہ میرے دوست نے پیغام دیتا ہے اسی مسافر ہاں. مائی کہنے لگی مہماناں دی خدمت کر کے تے میں بڑی خوش ہونی ہاں, مگر عجیب اتفاق ہے گھر وچ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو میں آپ نو پیش کراں. میرا خامد بکریاں لے کے جنگل گئے, اگر بکریاں ہی گھر ہوندیاں میں دو کے تے دودھ پیش کر دیندی, مگر اس وقت تے گھر وچ کچھ بھی نہیں. نبی کریم نے فرمایا ابو بکر اس مائی نو کہہ کہ تیرے ڈیرے تے وہ ایک بکری بدھی ہوئی تے ہے. سیدنا صدیق اکبر نے پیغام دیتا, مائی کہنے لگی یہ بیمار بکری یہ مدت ہوئی ہے دودھ نہیں دیندی اور یہ چلن پھرن دے قابل بھی نہیں سی کہ ریوڑ نال جا سکے, اسی واسطے تو بیمار گھر بدھی ہوئی. رحمت عالم نے فرمایا مائی نو جا کے کہہ کہ تو بکری دی مالک ہے, تیری اجازت ضروری ہے, اجازت ہوئے تے اسی دے کولوں دودھ لے لئیے. ہائے ہائے ہائے. حضور نے فرمایا تو چونکہ مالک ہے تیری اجازت ضروری ہے. مائی کہنے لگی اگر میرے گھروں مہمان خوش ہو کے جانتے اس تو بڑی کی سعادت ہے, اگر بکری دودھ دیندی ہے تو لے لو. سرکار چل پے بکری وال. روایات چاہتا ہے بکری نے مڑ کے ویکھیا سرکار وال. میں کیتی زبان حال نال کہہ رہی سی مرحبا اہلا سہلا. میری قسمت جاگ پئی, رب دا مائی میرے قریب آ گیا. سرکار قریب گئے, نبی کریم نے اپنا دستے رحمت اس بکری تے پھیریا. معبد کہندی یہ دستے رحمت پھیرن دی دیر سی, کمزور بکری موٹی تازی ہو گئی. آنن فانن اس دے تھن دودھ نال بھر گئے. سرکار نیچے بیٹھے, حضور نے فرمایا برتن لیا مائی. مائی نے برتن پیش کیتا, نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال دودھ دویا, برتن بھر گیا. سرکار نے فرمایا دوسرا برتن دے. مائی نے دوسرا دیتا, حضور نے فرمایا اور برتن دے. مائی کو جتنے برتن سن سارے نبی کریم نے دودھ نال بھر دیتے. دودھ دی نہر جاری کر دیتی رحمت عالم نے. آپ دودھ پیتا, صدیق اکبر نو پلایا, مائی نو دیتا, برتن بھر دیتے. رحمت عالم نے فرمایا لے مائی اسی تیرے گھر دودھ دا چشمہ جاری کر چلے ہیں. بکریاں والے دسدے نے کہ زیادہ بکری دی عمر ہوندی ہے 5 سال, اور 5 سال تو بعد بکری مر جاندی ہے. اور بکریاں دودھ دینیاں نے 2-3 مہینے, اس تو بعد خشک ہو جاندیاں نے. جس بکری نو رسول اللہ نے ہاتھ لایا اور جیڑی حضور دے ہاتھ لگن نال موٹی تازی ہوئی اور دودھ دین لگ پئی, وہ بکری 25 سال زندہ رہی. کتنا عرصہ؟ اور معبد کہندیاں نے خدا دی قسم 25 سال وچ ایک دن بھی ادا دودھ خشک نہیں ہوئے. اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. انا آتئی نا کل کوثر رب کی کثرت پاتے یہ ہیں. انا آتئی نا کل رب کی کثرت. اللہ فرماندا ہے محبوب اسا سب کچھ تیرے حوالے کر دیتا.
سانو تے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں سی. میں کھاندا نہیں ہاں، میں رزق صرف تیرے واسطے بنایا. میں چلدا نہیں ہاں، زمین تیرے واسطے بنائی. میں سونگدا نہیں ہاں، پھول تیرے واسطے بنائے. میں پیندا نہیں ہاں، پانی تیرے واسطے پیدا کیتا. مینوں تے انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں سی. اے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے تاکہ جس نوں جو ملے تیرا صدقہ ملے. اسی واسطے ساڈا عقیدہ اسی حضور دا صدقہ کھانے ہاں، حضور دا صدقہ پیندے ہاں، اور اللہ دی قسم اسی تے حضور دا صدقہ جیندے ہاں. تو نبی کریم اللہ دے خزانیاں دے مالک نے، اللہ خالق ہے اور حضور مالک نے. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب کسے منگتے نو جھڑک نہیں دینی. جھڑک تے تاں دیویں جے تیرے خزانے مکن والے ہون. نہ مکن والے خزانے تیرے سپرد کر دیتے تو منگدا جاوے تے دیندا جا. میرا یہ دعویٰ ہے اور میں پوری دنیا سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت وچوں کوئی ایک بندہ پیش کر دے وے کہ جڑا رسول دے دروازے تو خالی مڑیا ہوئے. خدا دی قسم ہے جس نے جو منگی ہے میرے رسول نے عطا کیتا ہے. اگر 1000 منگتا ہے اور سب نے ایک کو چیز منگی ہے حضور نے عطا کیتی ہے، اور ایک منگتا ہے انہیں سب کچھ منگے حضور نے عطا کیتا. نبی کریم دے دروازے تو کدے کوئی خالی گیا نہیں. جو آیا رحمت عالم نے اس دی جھولی بھر دیتی. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے. اسی جدو کوئی حدیث پڑھیے مخالف کہندے نے جی بخاری شریف سے دکھائیں. میں کہنا کیا باقی حدیث دیاں کتاباں نہیں؟ لیکن اگر مخالف دا بخار بخاری نال اتردا ہے اسی بخاری پیش کرنے ہیں. بخاری دی حدیث ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دی نماز پڑھان واسطے آئے. حضور مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھ کے واز کر رہے سن. مسجد بھری ہوئی سی، دل رکھن دی جگہ نہیں سی. سخت گرمی سی، سورج پوری آب و تاب بھی سی. ایک عرابی دیہاتی بندہ کھڑا ہو گیا سرکار دی محفل بھی. حلقت الاموال والعیال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مال اور بچے ہلاک ہو رہے نے، بارش نہیں ہوئی. سخت گرمی ہے، پانی ختم ہو گئے نے، چشمے خشک ہو گئے نے. یا رسول اللہ بارش نہیں ہوئی، پانی چاہیے پانی. یہ بخاری دی حدیث ہے. اس حدیث نے یہ تے دس دیتا کہ صحابہ نو جدوں کسی چیز دی لوڑ پیندی سی رسول اللہ دے دروازے تے آندے سن. اچھا ایمان دسو صحابہ نو نہیں سی پتا کہ بارش تو اللہ دیندا ہے اور اللہ دے دربار دعا کر دے کہ یا اللہ تو بارش دے؟ مگر صحابی بارش لین کتھوں آیا؟ حضور دی بارگاہ. تو معلوم ہو گیا بخاری دی حدیث تو صحابہ دا عقیدہ سی کہ رسول اللہ قاسم نے، اللہ دے خزانیاں دے مالک نے، جو منگو رسول کو لو ملدا ہے. نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا بھائی میں بارش کتنے دے سکنے، اللہ دے دربار دعا کر بھائی، میرے کو شریعت دا مسئلہ پوچھنا ہی پوچھ لے، میں تو بے اختیار دیا نبی ہاں، بس شریعت دے مسئلے دسن واسطے آئے ہیں. نہ، اس نے آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بارش چاہی دی ہے بارش. صحابہ کرام فرماندے نے جدو اس نے سوال کیتا آسان آسمان وال دیکھیا، پورے آسمان تے چڑی دے پر جتنا بدل بھی نہیں سی، بالکل مطلع صاف سی. سخت دھوپ لگی ہوئی سی. نبی کریم نے غلام دی فریاد سنی، حضور نے اس طرح گورے ہاتھ چکے. حضور نے اپنے ہاتھ چکے، ہاتھ اٹھے تے ہر پاسوں کالے بدل اٹھ کھلوتے. نبی کریم نے ہاتھ جوڑے تے بدل جڑ گئے. رحمت عالم نے دعا کی تھی یا اللہ بارش دے.
دعا کر کے ہاتھ چہرے تے پھیرے، صحابہ کہندے رب دی قسم بدل نے وسنا شروع کر دیتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، حقیقت صاحبزادہ محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ ہاتھ اٹھے بدل اٹھے، ہاتھ جڑے بدل جڑ گئے، ہاتھ چہرے تے پھیرے تے بدل نے وسنا شروع کر دیتا۔ مسجد نبی دا چھت سی کچا، صحابہ کہندے نے اساں ویکھیا نبی پاک جے واز کر رہے سن تے چھت چون لگ پیا، حضور دے سر تے بارش دا پانی گر رہا سی، اساں حضور دی داڑھی وچوں بارش دے قطرے گرے ویکھے۔ جمعہ ہو گیا، دعا ہوئی، حضور گھر چلے گئے، مگر بارش اسی طرح برس رہی سی۔ ہفتہ آ گیا بارش برس رہی ہے، اتوار آ گیا بارش اسی طرح برس رہی ہے، سوموار منگل بدھ جمعرات پھر جمعہ آ گیا، جس رفتار نال شروع ہوئی سی اسی رفتار نال بارش برس رہی ہے۔ بارش برس دی ہے، اللہ ہی دیندا ہے، ادوں بھی اللہ نہیں دیتی، حضور نے اللہ کو منگی، مگر بارش دا مزاج ہے، کدے برسدی ہے، کدے رک جاندی ہے، کدے تیز ہوندی ہے، کدے مٹھی ہوندی ہے۔ یہ پورے 8 دن ہو گئے نے، ہفتہ ہو گیا، جس رفتار نال شروع ہوئی ہے اسے رفتار نال برس رہی ہے۔ آخر وجہ کی سی؟ تو معلوم ایسا ہوندا ہے کہ بدل بھی کہندا سی جنہیں آکھے ہے نا وس او آکھے گا بس تے بس کران گے، اللہ بھی کہندا سی برسائی یار دی مرضی نال ہے، ہن بند بھی تے یار آکھے تے کران گے نا۔ بخاری شریف دی پہلی جلد جا الرجل الف لام معرف نالے، اوہی بندہ دوسرے جمعے تے پھر کھلو گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگے اونج مر چلے سا ہن اونج مر چلے، اگے ہوندی نہیں سی ہن کھلوندی نہیں، کچے کچے مکان گر رہے نے، گھراں وچ پانی داخل ہو گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہی بڑا شور پایا سی بارش نہیں ہوندی نہیں ہوندی، ہون دے پھر نشیبی علاقے بھرن دے، بارش اللہ دی رحمت ہے۔ یا رسول اللہ ہوتے ٹھیک ہے لیکن مکان گرن لگ پینے، غریب لوگاں گھراں وچ پانی آ گیا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا تے تو ہن چاہندا کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اور رسول اللہ دی شان ویکھو، حضور نے دس دیتا جو تو چاہے میں انج کر دینا ہے۔ ایک کملی والا ہی کہہ سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، تسی نہیں کہہ سکتے، کی جاننا ہے؟ ہن صحابی دا چاہنا سنو، یا رسول اللہ اگر میرا چاہنا من دیو نا تے ایسا کر دیو، بارش تی اچھی چیز ہے مگر ساڈیاں مکاناں تے نہ ہوئے، زمیناں چوندی رہے، مکاناں تے نہ ہوئے، زمیناں چوندی رہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا با تو کیسا عجیب آدمی ہے، بند کرانی ہے تے ساری بند کراؤ، مکاناں تے نہ ہوئے زمیناں تے ہوئے، میں کی کر سکنا ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے پھر اپنا ہاتھ چکیا، آواز بلند کیتا، نبی پاک نے 3 انگلیاں لپیٹیاں، اوپر انگوٹھا لپیٹیا، انگل شہادت علیحدہ کیتی، رحمت عالم نے اپنی انگل دا دائرہ بنا کے آسمان ول ویکھ کے دعا کیتی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ساڈے تے نہ ہووے، اردا گرتی ہووے۔ صحابہ کہندے نے خدا دی قسم ادھر انگل پھر دی سی، بدل نو پیچھے پیچھے چکر چڑے ہوئے سن، مدینے تے دھوپ لگی سی، زمین چ میہ پیا وسدا
جل جلالہ و امن والہ. کیا شان ہے مدینے والے دی. مکانہ تے تو پہ لگ دی سی, زمینہ جمین برس رہا سی. ایوئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم دی بارگاہ حاضر ہوئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بخاری دی حدیث کہ میں آپ دا بڑا دیوانہ ماں, اور میں چاہنا ہے کہ آپ دے منہ جو بات نکلے وہ میرے دل و دماغ تے نقش ہو جائے, ثبت ہو جائے. لیکن آقا پتہ نہیں میرے حافظے نو کی ہویا, حافظہ میرا بڑا کمزور ہے. تقریر سن کے باہر نکلنے مینوں باتیں ہی بھول جانیاں نے سرکار نے کی فرمایا سی, اور میں چاہنا ہے کہ ایک ایک بات میرے دل و دماغ تے نقش ہو جائے. میرا حافظہ کمزور ہے. بھوک لگی تے حضور اگے سوال, بارش لانی ہے حضور اگے سوال, تے جی حافظہ کمزور ہے تے نبی کریم دی بارگاہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور. لے حدیث پاک پڑھ کے ویکھ لو, نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اگر حافظہ تیرا کمزور ہے کسی حکیم نال مشورہ کر, یا کوئی بادام خسخاس کوٹ کے پیتی کر. میں تو شریعت دے مسئلے دسنا نہیں, سوال کیتا میرا حافظہ کمزور ہے. حضور نے جواب کی دیتا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا. منگدے کی سن حافظہ, اور حضور نے کی فرمایا چادر بچھا. وہ پاکستانی مولوی ہوندہ کہنا یا رسول اللہ تسا میری بات سمجھی نہیں, میں کوئی گاجراں لین نہیں آیا, میں حافظے دی بات کیتی ہے, تسی کہندے ہو چادر بچھا. نہیں, صحابی دا عقیدہ سی نبی دے حکم تو بعد سوچنا بھی ایمان دی توہین ہے. موڈے تو چادر لا کے رحمت عالم دے سامنے بچھا دیتی. اور میرے وال دیکھیو, چادر بچھائی ابو ہریرہ نے, نبی پاک نے اس طرح دوویں ہاتھ چکے, ہوا چو نبی پاک نے بک بھری اور حضور نے چادر تے رکھی. پھر ہاتھ چکے, پھر ہوا چو بک بھری, پھر چادر تے رکھی. حضور نے تیسری مرتبہ پھر ہاتھ چکے, ہوا چو بک بھری, چادر تے رکھی. صحابہ ویکھ دے نے خالی ہاتھ اٹھ دے نے, خالی جڑ دے نے, چادر تے رکھ دے نے, چادر تے کوئی چیز نظر نہیں ہوندی. ایمان نال دسو خالی سن؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. 3 مرتبہ نبی کریم نے ہوا چوک بک بھری, چادر تے رکھی. ابو ہریرہ چادر لپیٹ کے اپنے سینے نال لا. میرے پنجابی زبان کہن دے, اور نبی پاک نے علم دی پانڈ بن کے دے دیتی, گٹھڑی بن دیتی. کی شکایتاں کرنے حافظے دیاں, لے موج کر. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے خدا دی قسم ہے چادر سینے نہ لگان دی دیر سی مینوں بھولیاں باتاں بھی یاد ہو گئیاں. بھولیاں گلاں بھی یاد ہو گئی. احادیث دے اندر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث بہت سارے لوگوں کو روایات. کسی صحابی کو نبی پاک دی ایک حدیث روایت ہے, کسی نے نبی پاک دیاں 2 حدیثاں دی روایت کی ہے, کسی نے 10, کسی نے 15, کسی نے 20,
کسی نے 30 40 50 غالباً ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کائنات دے مومنان دی ماں رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولوں 312 حدیثاں دی روایتیں یا اس تو کم و بیش کچھ حدیثاں قربان جائیے ابو ہریرہ تو کہ جس نو نبی پاک نے علم دی پنڈ بن کے دیتی حدیث دیاں روایتاں حضرت ابو ہریرہ نیاں گنو تو 5,500 حدیثاں دا کلا راوی ابو ہریرہ ہے اور یہ کہن دی اور رسول کچھ نہیں دے سکتا 5,500 حدیثاں روایت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے علم دی گٹھڑی عطا کر دیتی رب نے کیا سی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میرے محبوب کسے منگتے نو خالی نہ موڑی تیرے دروازے تو کوئی منگتا خالی نہ جائے جو منگے اس نو عطا کر اللہ اکبر کبیرہ ساڑھے کراچی دے اندر بہت بڑے عالم دین نے صاحبزادہ فیض الحسن قادری وہ فرماندے نے میں مدینہ طیبہ گیا اللہ سب نو حضور دا مدینہ لے گیا حضرت صاحبزادہ فاروق القادری بہت بڑے خطیب نے عالم دین نے میں مدینہ طیبہ گیا تے نبی کریم دیاں جالیاں کول میں ایک انگریز نو پریشان ویکھیا گورا سی اور بہت پریشان سی خیر میں قریب جا کے وہ کولو پوچھیا کہ تو کون ہے کتھوں آئے تے پریشان کیوں ہے وہ کہنے لگا میں جرمن دا رہن والا گورا ہاں اور چند دن ہوئے نے مینوں اسلام قبول کیتے ہیں اور اسلام قبول کرن تو بعد میں سوچیا کہ میں جدا کلمہ پڑھے ہے میں وہ روزے تے حاضری دے آواں تو میں عمرے واسطے آیا اور پھر مدینہ پاک حاضر ہویا تو عجیب اتفاق ہے کہ میری پیٹی غائب ہو گئی ہے کمر نہ لوں ادھے میرا بٹوا بھی سی $4,500 بھی سی میرا ٹکٹ سی پاسپورٹ سی اور میں بہت پریشان ہاں اور میں صبح دی کوئی چیز کھادی بھی نہیں اور میں کسی اگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتا کہ میں مدینہ حضور دا مہمان ہاں میں بہت پریشان ہاں سردار صاحب فرماندے نے میں انہوں پریشان ویکھیا مینوں خیال آیا کہ یہ نو مسلم ہے اور اس دا بٹوا گم گیا ہے ٹکٹ گم گیا ہے پاسپورٹ گم گیا ہے ایسا نہ ہوئے کہ یہ واپس اپنی دنیا چلا نہ جاوے اسلام تو بدل نہ ہو جائے کہ مینوں اسلام لے آنے کی ملیا فرماندے نے میں اس نو آکھیا کہ تو مدینہ پاک حضور دا مہمان ہے اور تیرا بٹوا گم ہویا ہے تیری پیٹی گم ہوئی ہے کہ تو نبی پاک نو دسیا ہے کہ میری پیٹی گم ہوئی ہے تجھے حضور دا مہمان ہے تو اپنے میزبان نو دس نا وہ گورا کہنے لگا کہ میں انگلش زبان جاننا ہے اور جرمن زبان جاننا ہے تو نبی پاک عربی نے کیا حضور میری زبان سمجھ دینا میں نے کیا حضور سب دیاں بولیاں جان دینا نبی کریم جنہ دے نبی نے انہاں دیاں زباناں جان دے رہے تے جانوراں دے بھی نبی نے انہاں دیاں بولیاں بھی جان دے اللہ اکبر گورے نو میری بات سمجھ آ گئی حضور دیاں جالیاں کل جا کے اس نے سلام کیتا اور اپنی زبان آکھیا کہ یا رسول اللہ میں آپ دا مہمان ہاں نو مسلم ہاں میری پیٹی گم ہو گئی ہے میرا نقصان ہویا ہے میرے پیسے چلے گئے کاغذات پاسپورٹ سب کچھ گم ہو گئے یا رسول اللہ مہربانی کرو میں نے بھوک بھی بڑی لگی ہے نالے بھوک دی شکایت کی تھی نالے اپنی گمی ہوئی چیز دی شکایت کی تھی سبزار سب کہندے نے عرض کر کے تھی او دیوار نالنا حضور دیاں جالیاں سامنے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا بڑا پریشان اکھاں بند نے اور پریشان ہے کہ میں اپنی عرض تے پیش کر دیتی فرماندے نے میں اور سامنے کھلو کے ویکھ رہا سا کہ کاروائی کی ہوندی ہے
आला हजरत ने किया मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बसात भर की है। हजूर दे दरवाजे ते देर नहीं लगती, इन्हें अर्ज की और हजूर कार्रवाई की करते हैं। फरमांदे ने मैं अपनी अखां नाल वेखिया अजे चंद लम्हे भी नहीं सन गुजरे तो एक आदमी एक ट्रे उठा के ले आया, ऊपर कपड़ा सी और उस अंग्रेज दे सामने उसने आके रखिया और रख के वो बंदा बाहर निकल गया, गायब हो गया। अंग्रेज ने वेखिया सामने ट्रे पे है, उसने ऊपरों कपड़ा हटाया। सब कहते ने खुदा दी कसम मैं हैरान हो गया कि ट्रे विच पानी दी बोतल भी सी, खाना भी पिया होया सी और एक पासे ओदा बटुआ भी पिया होया सी। खाना भी पानी भी बटुआ भी, अल्लाह अकबर। सब मैंने मेरी चीख निकल गई, मैं क्या वाह मदीने वाले। और तुसी मदीना पाक जाओ, जेड़े गए हो तुसी ते जानते हो, उत्थे ते हर जुबान में अर्ज़ां पेश कीतियां जा रही ने। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई पूर्वी बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई डच जुबान बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। हर जुबान में रसूलुल्लाह दी बारगाह फरियादां हो रही हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान हजूर दियां जालियां कोल खलोते ने और अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। किसी पंजाबी वाले ने कलम तोड़ दी है, वो कहता है आका जी दे बूहे ते गुलामां दियां टोलियां, सब बोलो आका जी दे बूहे ते, आका जी दे बूहे ते, आका जी दे बूहे ते गुलामां दियां टोलियां, ओह एक सुनन वाला ए हजारां दियां बोलियां, एक सुनन वाला ए ओ एक सुनन वाला ए, आका जी दे बूहे ते गुलामां दियां टोलियां, आका जी दे बूहे ते गुलामां दियां टोलियां, ओह एक भरन वाला ए हजारां दियां झोलियां, एक भरन वाला ए, एक भरन वाला ए, एक भरन वाला ए। उलमाए देवबंद ने भी इस वाक़या नूं अपनी किताबां च लिखिया है कि एक बंदा जा रहा सी उमरे ते और किसी शख्स ने उसनूं आखिया कि तू जदों मदीना पाक जावें ते नबी करीम दी बारगाह च मेरा नाम लैके मेरा सलाम भी पेश करी कि या रसूलल्लाह आप दा फलां गुलाम भी आपनूं सलाम कहंदा सी और सैयदना सिद्दीक अकबर नूं भी फारूक आजम नूं भी रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों नूं मेरा सलाम आखी। वो बंदा मदीना पाक पहुंचे मगर हजूर दे जलवियां ऐसा गुम होया कि उसनूं उसदा पैगाम पहुंचाना याद ना रहा। मदीना पाक तो फारग होके काफिले नाल मक्का पाक चल पिया। मदीना पाक तो काफी बाहर निकल गया काफिला, कई मील दूर चलिया गया तो उसनूं अचानक ख्याल आया कि अल्लाह
میں تے امانت نہیں پہنچا سکیا. اس بھائی دی امانت سی میرے کول کہ میرا نام لے کے سلام دینا اور کدھر حضور ناراض ہی نہ ہو جان. یہ تے امانت کی خیانت ہو گئی. اس نے اپنی سواری بھی قافلے والیاں نو دیتی اور سامان بھی دیتا. کہنے لگا کہ میں ایک ضروری کام واسطے مدینہ پاک جا رہے ہیں, میں ان سواری تے نہیں جاواں گا, میں پیدل جاواں گا. تسی میری انتظار نہ کرے ہو, میں آ گیا تو ٹھیک, ورنہ تسی چلے جاوے ہو, میں کسی اور قافلے نال آ کے مکے پہنچ جاؤں گا. وہ دوڑ پیا مدینہ پاک وال. حضور دیاں جالیاں کو لا کے سلام عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھول گیا سا آقا, مینوں یاد نہیں رہا, مینوں معاف کرنا. آپ دا فلاں غلام آپ نو سلام کہندا سی, اور صدیق و فاروق نے بھی اس نے سلام پہنچایا. پھر وہ دوڑ کے گیا, اس نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا سی. وہ واپس آ گیا کہ اور کوئی قافلہ تیار ہوئے گا تو اس دے نال میں مکے شریف چلا جاؤں گا. مسجد نبوی آ کے سو گیا. ادی اکھ لگی اور قسمت جاگ پئی. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی. سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم حضور دے نال نے, اور صحابہ نے نبی کریم نو آکھیا کہ یا رسول اللہ اے وہ بندہ جڑا سلام پہنچان واسطے اتنی دوروں دوڑ کے آیا ہے. نبی کریم میرے قریب آیا, حضور نے فرمایا اوے ابو الوفا تیرا کی حال ہے؟ ابو الوفا عرض کر دے یا رسول اللہ میری کنیت ابو العباس ہے, مینوں ابو العباس کہندے نے. حضور نے فرمایا نہیں, تو ابو الوفا ہے, تو وفا کرنے جہد کر دیتی. وہ اتنا دورہ تو پیدل دوڑ کے آئے سلام پہنچان واسطے, تو میرے غلام پریشان کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ مکے جانا سی, قافلہ نکل گیا ہے. حضور نے فرمایا اچھا مکے جانا, اگر تو غلام ہونے دا حق ادا کیتے اسی بھی تے آقا ہونے دا کچھ حق ادا کری جائے. چل تینوں مکے لے چلیے. غلام کہندا نبی کریم نے میرا ہاتھ پکڑیا, فرمایا چل میرے غلاموں, قسم پیدا کرن والے دی, میں جدوں پہلا قدم چکیا ایک پیر مسجد نبوی سی, دوجا سینے کعبہ وچ سی. اللہ جل جلالہ. رسول اللہ دی شان ویکھو, مرتبہ ویکھو مدینے والے دا. ستا سی مسجد نبوی, اکھ کھولی تے بیت اللہ شریف دے سر وچ. کون کہندا مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکدے؟ مصطفیٰ تے اللہ دے خزانیاں دے مالک نے, محمد مصطفیٰ تو اللہ دے خزانیاں دے قاسم نے. حضور دے بوئے تے جو سوال کرو رحمت عالم اپنے غلاماں نو کدے خالی موڑ دے نہیں. تو حضرات محترم اسی خوش نصیب ہاں کہ اسی اس کریم آقا دے غلام ہاں. اللہ تعالیٰ اپنی محبتاں قبول کرے. آپ حضرات جس محبت نال تشریف لے آندے ہو, اللہ تعالیٰ دونوں جہانہ دی خیر آپ دی جھولی چ پائے. میں برطانیہ دے دورے سے ساں تو اکثر دوست احباب مرید محبت کرن والے رابطے چ رہے, بار بار ٹیلی فون کر کے خیریت پوچھتے رہے. اللہ تعالیٰ سب نو دونوں جہانہ دی خیر عطا فرمائے. کھنہ تو میرے انتہائی محبت کرنے والے بھائی عزت مآب راجہ افتخار صاحب اپنے دوستوں دے ہمراہ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے اپنے بیٹے دے نال احباب دے نال. اور حاجی محمد اسماعیل صاحب مسلم ٹاؤن تو, صوفی عبد المجید صاحب ترلائی کلاں تو, اور گرد و نواح تو, اسلام آباد تو, مختلف علاقیاں چو احباب تشریف لے آندے ہو. اللہ تعالیٰ سب نو برکتاں عطا فرمائے. میں سب واسطے ہمیشہ دعا گو رہنا ہاں, اس واسطے کہ تسی حضور دا غلام سمجھ کے میرے نال محبت کر دیو. یہ رشتہ حضور دی غلامی دی وجہ تو ہے. اللہ تعالیٰ اس وچ برکتاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب دیاں جھولیاں مسجد واسطے آ رہے نے, بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو. جتنا اللہ دے رستے تسی دل کھول کے دیو گے اتنا اللہ تعالیٰ تھونوں اپنے کرم دے خزانے عطا فرمائے گا. بارک اللہ جزاکم اللہ احسن الجزا.
تو موسم چینج ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے نو خطاب 2 بجے تک ہوئے گا اور 2 بجے جمعہ پڑھاں گے، لہذا تمام احباب وقت تے تشریف لے آئے ہو تاکہ آپ حضرات دے سامنے معافی ضمیر 1 بجے خطاب شروع ہو جائے گا اور 2 بجے تک انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہیا تو تمام احباب دوستوں بھی اطلاع دے دیو، وقت تے تشریف لے آوے ہو تاکہ جمعۃ المبارک تے احباب جو تشریف لے آندے ہو کچھ معافی ضمیر تھوڑے سامنے پیش کیتا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے، دونوں جہانہ دی خیر عطا فرمائے۔ حافظ ساجد صاحب نے میری عدم موجودگی بور کیتا اور ماشاءاللہ مینوں دوستاں نے دسیا کہ ٹھنڈا میٹھا پانی جاری ہو گیا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دونوں جہانہ دی خیر عطا فرمائے، برکتاں عطا کرے۔ جنہ دوستاں نے یہ حصہ لے اللہ تعالیٰ دونوں جہانہ دی خیر عظمت رفت عطا کرے۔ حاجی محمد سرور صاحب، حاجی غلام یاسین صاحب، سلیم صاحب اور دیگر احباب محبت کرنے والے ماشاءاللہ آئے چھوٹا دروازہ محراب شریف دے نال حافظ صاحب نے اور حاجی یونس صاحب نے تعاون کیتا، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ دے گھر واسطے جو تعاون کر دیو یقیناً اللہ دے دربار تھوڑا ایک نام لکھیا جاندہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم دے خزانے چو عطا فرماندہ ہے۔ خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے، سنتاں ادا کر لو، ہاں چندہ کر لو، احباب بیٹھو ٹھیک ہے تاکہ مسجد والے ماشاءاللہ چلو تسی 2 شعر سناؤ۔ چندے والے جب تک احباب آ رہے ہیں تمام حضرات تشریف رکھو تاکہ مسجد سے چندہ جو چولی پھیر رہے ہیں وہ پھیر لیں اتنی دیر تک 2-3 اشعار نعت شریف سماعت فرما۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے آقا نو مشکل ویلے جس نے پکارا سونے محمد او دے بیڑے نو تاریا سونے محمد آقا نو مشکل ویلے جس نے پکارا آقا نو مشکل ویلے جس نے پکارا سونے محمد او دے بیڑے نو تاریا سونے محمد او دے آقا دی شان نرالی سجدیے کملی کالی آقا دی شان نرالی سجدیے کملی کالے آقا دے خاطر رب نے جگ نو سواریا آقا دے خاطر رب نے جگ نو سواریا آقا دے خاطر رب نے در تے جبریل سی آیا رب دا پیغام لے آیا در تے جبریل سی آیا رب دا پیغام لے آیا کی پیغام کہ عرشاں تے آ جا چھیتی عرشاں دے تارے عرشاں تے آ جا چھیتی عرشاں دے یا رسول اللہ یا رسول عرشاں تے آ جا چھیتی عرشاں دے تارے آ ہر دل وچ ڈیرا او دا عرشاں تے پھیرا او دا ہر دل وچ ڈیرا او دا
ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੇਰਾਇਓ ਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਕਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਤਮਾਮ ਆਬਾਦ ਸੁਨਤਾ